تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ آدھی بات سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ ہر اس شخص کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد کرنا بے وقوفی ہے، جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے میں مصروف عمل رہتا ہے۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں کہ تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں مزہ آئے۔ خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عرش والے سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سبھی پوچھتے ہیں کہ کیسے مرا۔ منفی سوچ غلط نمبر کے اینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت تلخ المیہ ہے کہ فاتحہ خوانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مرنے والے کی تعریف کرتے ہیں اور زندہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ دل کا عظیم سکون اس کو حاصل ہوتا ہے جو نہ تعریف کی پرواہ کرتا ہے نہ الزامات کی۔ مرد کہتا ہے اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ کس وجہ سے محفوظ نہیں ہوتی اور کس کی وجہ سے محفوظ نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی نہ بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ سچائی کے رستے پر تنہا چل پڑو۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے۔ جس کے پاس یہ لائسنس نہیں، وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر خود کے لیے سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے
تو سونے کا چمچہ نہ دینے کا شکوہ قائم رہتا ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ سوائے مشقت و مزدوری کے اور کچھ نہیں۔